بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 8 فروری 2021 بروز سوموار، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد عرب امارات میں اگلے 4 روز مسلسل بارشیں ہوں گی۔ اس بارے میں محکمہ موسمیات نے اعلان بھی جاری کر دیا۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی NCM کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اتوار کے روز سے لے کر بدھ تک امارات میں بیشتر مقامات پر بارش ہو سکتی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں ہلکے بادل بھی چھائے رہیں گے۔ اور انہیں مزید اس بار میں اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ گرد و غبار کا طوفان بھی اٹھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ساحلی علاقوں میں بھی تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رات کو بھی امارات کے بیشتر علاقوں میں دھند چھائی رہے گی، جس کے باعث اہم شاہراہوں پر حد رفتار بھی آپ کو کم وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اور اس بارے میں ابوظہبی اور العین کے علاقے خاص طور پر دھند سے بہت ہی زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہے، اور دھند کے اوقات میں بھاری ٹریفک کی آمد و رفت پر بھی مکمل پابندی عائد ہو جائے گی۔ اس بارے میں پولیس کا کہنا تھا کہ گرد و بغا کی وجہ سے ڈرائیورز کو دور تک دیکھنے میں خاصی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور جن ڈرائیوروں کو ڈسٹ الرجی ہے وہ دن میں گھر سے کم ہی باہر نکلیں، یا اگر بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو منہ سر اچھی طرح سے ڈھانپ کر ہی مناسب طریقے سے باہر نکلنا ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ موسم کے حوالے سے انہوں نے تازہ ترین طور پر جاری کی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد عرب امارات کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے، جن کا جان لینا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ اس بارے میں اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ متعدد عرب امارات میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی مین وجہ معلوم کر لی گئی ہے، اور اس بارے میں میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس حکام نے بتایا کہ لوگوں کا ہجوم، کسی شکل میں جمع ہونا اور چہروں پر ماسک نہ پہننا کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی بہت بڑی وجہ بنتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں خلیج ٹائمز کے مطابق انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عجمان پولیس نے آور کمٹمنٹ آف کووڈ-19 میئر از آور ڈیوٹی کے نام سے ایک مہم کا بھی آغاز شروع کیا ہے، اور ایک مہم کا مقصد بھی عوام میں ماسک پہننے کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ان کو سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا بھی شامل تھا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں عجمان پولیس کی ہیڈ آف میڈیا اور پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ مینیجر نورا سلطان الشمسی نے ایک ویڈیو انٹرویو کے دوران عوام سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ کورونا کے خلاف حفاظتی اقدامات کا بھرپور خیال رکھیں، خاص طور پر ماسک تو لازمی ہی پہنیں اور سماجی دوری کے اصولوں پر عمل پیرا رہیں، کیونکہ یہ کام ہی آپ کو کورونا کی وبا اور روک تھام کے لیے انتہائی ضروری رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شارجہ میں اجتماعات اور تقریبات کے حوالے سے ایک اہم اعلان بھی جاری کر دیا، جن کا جان لینا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اس بار میں شارجہ میں تقریبات اور اجتماعات کے حوالے سے ایک اہم اعلان جاری کر دیا گیا، اور شارجہ کے ڈپارٹمنٹ برائے امور و دیہاتی مضافات، جسے DSVA کی جانب سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے دیہاتی علاقوں میں شادیوں اور دیگر سماجی تقریبات کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دیں، اور یہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی سماجی تقریبات 20 سے زیادہ افراد پر مشتمل نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پر کہا ہے کہ تمام مہمان ایک دوسرے سے 4 میٹر کے فاصلے پر ہی بیٹھیں گے، اور نمبر 3 پر کہ تمام مہمانوں کو کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر کے بارے میں تقریب سے پہلے ہی آگاہ کر دینا ہوگا۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پر انہوں نے کہا کہ تقریب کی جگہ کا خاصا بھرپورا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام مہمان ایک دوسرے کو گلے لگانے، ہاتھ ملانے اور چھونے وغیرہ سے بھی مکمل طور پر گریز کریں۔ تمام شرکاء کو تقریب کے دوران ہر وقت ماسک پہنے لازمی ہوگا، اور ایک ٹیبل پر صرف 4 افراد ہی بیٹھ سکیں گے، جبکہ ہر مہمان کو سینیٹائزر کی سہولیت بھی فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ برائے امور و دیہاتی و مضافات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ دیہاتی علاقوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے خصوصی انسپیکشن ٹیموں کی جانب سے بھرپور نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے، اور ڈپارٹمنٹ نے دیہاتی علاقوں کا دورہ کر کے 40 گھروں کے مکینوں میں ماسک اور سینیٹائزر بھی تقسیم کیے تھے۔ شارجہ میں تقریبات اور اجتماعات کے حوالے سے سخت اقدامات کا مقصد کورونا کے یومیہ کیسز میں
حالیہ دنوں کے اضافے کی روک تھام کو کم سے کم کرنا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ امارات میں مقیم افراد کو کورونا قوانین کی خلاف ورزی پر جو جرمانے ہوتے ہیں، آپ ان جرمانوں کے خلاف اب اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں۔ اس کا اختیار بھی آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ امارات میں مقیم افراد کو کورونا قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ہونے والے جرمانوں کے خلاف اپیل کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے، اور اس سہولت کے بعد امارات میں مقیم کوئی بھی فرد کورونا قوانین کی خلاف ورزی پر ہونے والے جرمانے کو چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ متحدہ امارات میں کورونا قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے 500 درہم سے لے کر 5 لاکھ درہم تک بھی ہو سکتے ہیں یا 50,000 درہم تک ہو سکتے ہیں، جس پر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جرمانہ کرنے میں ناانصافی ہوئی ہے تو وہ جرمانے کے خلاف اپیل کرنے کا قانونی حق بھی رکھتا ہے۔ اور اس ضمن میں حکام نے جرمانوں کو چیلنج کرنے کے لیے ایک نئی الیکٹرونک سروس کا آغاز بھی کر دیا، جس کے ذریعے چند سادہ اسٹیٹمنٹس پر عمل کر کے آپ جرمانوں کو سادہ طریقے سے چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں سائل کو ایپ پر جا کر صرف اپنی ذاتی معلومات، جرمانے کی تفصیلات اور جرمانے کو چیلنج کرنے کی وجوہات بھی درج کرنا ہوگی۔ اور اس بارے میں حکام نے بتایا کہ اس سروس کو حاصل کرنے کے لیے عوام کو www.pp.gov اور .ae پر ویب سائٹ پر جانا ہوگا۔ پھر پبلک پراسیکیوشن ایپ کے ذریعے بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ پبلک پراسیکیوشن کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، یا اس کی ایپ پر بھی جا کر آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو بھی جرمانہ ہوا ہے وہ خلاف ہوا ہے یا آپ اس میں اتنا شریک نہیں تھے، تو آپ ایزی طریقے سے اس میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں جرمانے کو۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی میں بھی تقریبات، اجتماعات اور پارٹیوں پر سخت پابندی عائد ہو گئی ہے، جن کا جان لینا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اس بار میں UAE میں کرونا وائرس میں اضافے کے پیش نظر ابوظہبی نے بھی ہنگامی طور پر تمام تقریبات، اجتماعات اور پارٹیوں پر سخت پابندی عائد کرنے کا اعلان جاری کیا، اور اس بارے میں ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ تمام پارٹیوں اور اجتماعات پر 7 فروری 2021 سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تاہم اس معاملے میں کچھ استثناء بھی دیا گیا ہے، اور کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام شادی کی تقریبات اور خاندانی اجتماعات میں صرف اور صرف 10 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ وفات والے گھر اور نماز جنازہ میں 20 سے زیادہ افراد کو شریک ہونے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد مزید تفصیلات جاری کرتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ تمام شاپنگ مالز میں لوگوں کی تعداد کل گنجائش کے مقابلے میں صرف 40% تک ہی محدود کر دی جائے گی۔